پارلیمان نے کل مختلف تقاریریں وہاں پر ہوئی ہیں جو حضرت سرائی ہوئی ہے ججز کے خلاف. عمومی طور پر یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چیف جسٹس کی جانب سے ایک سخت ری ایکشن آئے گا. جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر مکمل سماعت کے دوران وہ خاموش رہے. نہ پیسوں کا معاملہ جو ہے وہ ریزالو ہوا اور اس کے بعد نہ ہی وہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو معاملات تھے وہ والا معاملہ ریزالو ہوا. اگر وزیر اعظم کے خلاف کنٹمپٹ چل رہی ہے تو آپ کیا اسپیکر رولنگ دے دے گا کہ نہیں جناب اس ہاؤس کو اعتماد حاصل ہے وزیر اعظم کو اس ہاؤس کا اعتماد حاصل ہے اس لیے ان کے اوپر کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی. چیف جسٹس نے کہا کہ سب کو معلوم ہے سپریم کورٹ کہاں پر کھڑی ہے. سپریم کورٹ کو بار بار وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی، میں ہوں نعمان مقصود. آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز بیٹھک. میرے ساتھ ہے کامران خان صاحب اور عدیل. کیونکہ کل بہت امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر ہم نے بات چیت کی، آج پھر انہی ٹاپکس کو آگے لے کے چلیں گے. سپریم کورٹ میں آج اہم دن تھا، اہم فیصلے کا انتظار تھا، لیکن وہ فیصلہ ابھی باقی ہے. اور دوسری طرف حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں اس سے متعلق اہم بات چیت کریں گے. تو سب سے پہلے بات کریں گے آج کے فیصلے کی اور عدیل سے بات کریں گے کہ آج کے فیصلے میں کیا نظر آیا. کیونکہ عدیل کو آج ہم نے دیکھا کہ جب سپریم کورٹ نے فیصلہ جو ہے تھا وہ آج کا جو معاملے سے جو سماعت مکمل کی اس کے بعد یہ کہا تھا کہ فیصلہ دیں گے، لیکن عدیل نے فوراً ہی اٹارنی جنرل پاکستان کو پکڑا اور بہت ساری باتیں کی تھی. اس سے متعلق بھی بات کریں گے. اور کامران خان صاحب نے آج بہت بڑے بڑے جو آئینی ماہرین تھے ان سے بھی گفتگو کی ہے. سب سے پہلے عدیل سے پوچھیں گے. عدیل یہ بتائیے گا آج نظر کیا آیا، ایکسپیکٹ کیا کر رہے تھے سب؟ اچھا، سب لوگ عمومی طور پر یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چیف جسٹس کی جانب سے ایک سخت ری ایکشن آئے گا، مگر چیف جسٹس کی جانب سے گزشتہ روز جو کاز لسٹ جاری کی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، جو کاز لسٹ آئی تھی اس میں باقاعدہ طور پر پہلے ہی مینشن تھا کیس جو ایک ہی روز انتخابات ہیں اس سے متعلق جو فنڈز جمع کرانے کے حوالے سے جو کیس ہے وہ سماعت کے لیے آج مقرر ہی نہیں تھا. تو اس بات کا تو ہمیں اندازہ تھا، مگر جو آج ٹون تھی ججز کی وہ غیر متوقع طور پر کافی آپ کہہ سکتے ہیں ڈاؤن تھی. انہوں نے کوئی آبزرویشنز غیر ضروری نہیں دیں، کوئی ریمارکس تک نہیں دیے. دو فاضل ججز جو چیف جسٹس کے ساتھ تھے بینچ میں، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر، مکمل سماعت کے دوران وہ خاموش رہے. لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آج کی جو ہیئرنگ ہے جس سے میں نے جو ریڈ کیا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس نے بڑا سمارٹلی اب گورنمنٹ کو رپلائی کیا ہے، رسپونڈ کیا ہے. جو گزشتہ روز آپ کو یاد ہے پارلیمان نے کل مختلف تقاریریں وہاں پر ہوئی ہیں جو حضرت سرائی ہوئی ہے ججز کے خلاف، جس طرح کی باتیں ہوئی ہیں ان کو طلب کرنے کی باتیں ہوئی ہیں. استحقاق کمیٹی کا ذکر ہوا ہے، جو ایک خط بھی لکھا ہے راجہ پرویز اشرف اسپیکر قومی اسمبلی نے. اس کے جواب میں چیف جسٹس مکمل طور پر خاموش رہے. جب اس معاملے کو ٹیک اپ کیا شاہ محمود قریشی نے، اس پر بھی انہوں نے محض یہ کہہ کر کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، اس کو چھوڑیں، مدعے پر آئیں. اور مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ ہے کہ مذاکرات ہونے ہیں یا نہیں. اب مذاکرات کے اوپر جو حکومت ہے اور جو شاہ محمود قریشی پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے تھے وہ لوگ متفق ہوئے کہ آج مذاکرات کا عمل شروع ہوگا. سینٹ جو چیئرمین سینٹ نے خط لکھے ہیں، 5 لوگ مانگے ہیں. جو ایک شرط تھی کہ صرف سینیٹرز ہوں گے، وہ اٹارنی جنرل نے کمرہ عدالت میں ہی شاہ محمود قریشی کے تحفظات کو دور کر دیا. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ریپرزینٹ کر سکتا ہے، سینیٹر ہونا لازمی نہیں ہے. اور جو انہوں نے شرط رکھی ہے شاہ محمود قریشی نے کہ آج ہی جو باقاعدہ طور پر مذاکرات شروع ہونے چاہیے، تو اس کا بھی انہوں نے جواب دیا. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اٹارنی جنرل سے سماعت کے اختتام پر جب وہ وزیر اعظم آفس گئے انہوں نے وہاں پر بریف کیا. اس کے بعد جیسے ہی وہ واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب مذاکرات کس طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ مذاکرات آج شام کو ہی شروع ہو جائیں گے، جو کہ ایک مثبت خبر ہے. اب دیکھتے ہیں اس کے بعد چیف جسٹس نے ایک بات بھی واضح یہ بھی کی ہے، جو بیرسٹر علی ظفر ہیں، جب ان کی جانب سے یہ اصرار کیا گیا کہ ایک تو ڈیڈ لائن کے حوالے سے اصرار تھا اور دوسرا اصرار یہ تھا کہ 14 مئی کو جو انتخابات کا عدالت نے فیصلہ دیا ہے اس کے اوپر کچھ آبزرویشنز دیں. تو چیف جسٹس نے کہا کہ سب کو معلوم ہے سپریم کورٹ کہاں پر کھڑی ہے. سپریم کورٹ کو بار بار وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ سمجھدار ہیں. اشارہ انہوں نے یہی دیا ہے کہ ہمارا فیصلہ انٹیکٹ ہے. ایک موقع پر انہوں نے آبزرویشن بھی دی ہے کہ مذاکرات اگر کامیاب ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر ایک ہی تاریخ پر متفق ہو جاتے ہیں تمام سیاستدان تو یہ بہت اچھی بات ہے، خوش آئند ہے، ہم اس کی تائید کریں گے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہ ہوگا جو ہونا ہے. یہ کافی امپورٹنٹ آبزرویشن. کامران صاحب، آج سپریم کورٹ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فاروق ایش نائک صاحب کو بھی انہوں نے کہا کہ شامل کر لینا چاہیے اگر وہ ہونا چاہتے ہیں اس میں جو مذاکراتی ٹیم ہے، جس کا عدیل نے بھی ذکر کیا. ایک تو یہ چیز سامنے آئی. دوسرا ایک اور عدیل نے آبزرویشن یہ بتائی کہ سپریم کورٹ
مطلب ایگریشن نظر نہیں آئی, کورٹ کی طرف سے آرڈرز اس طرح کے جو تھے وہ ریمارکس وغیرہ سامنے نہیں آئے. تو آپ کو سر اتنے سالوں سے آپ کر رہے ہیں سر, میں نے بھی آپ کے ساتھ یہ بیٹ کی ہے کافی سال, تو وہاں پہ جو ریمارکس آتے تھے اسی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ فیصلہ کیا آنے والا ہے. کئی دفعہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہی ریمارکس جو تھے ان کے بعد ہمیں فیصلہ یہ اس کا اندازہ پہلے سے ہوتا, لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ ریمارکس الگ ہوتے تھے اور فیصلہ اپوزٹ آتا تھا. تو اس میں سر آبزرویشن کیا تھی آپ کی آج کی سماعت کے دوران؟ نہیں, جیسا کہ عدیل نے بتایا نا, یہ بات بالکل صحیح تھی کہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ کل جب یہ کیس, باقی سارے کیسز جو ہیں وہ ایڈجرن کر دیے گئے چیف کی عدالت کے, اور صرف یہ ایک کیس جو ہے نا, کہا یہ گیا کہ جی چیف جسٹس کل سارا دن چیمبر میں بیٹھیں گے, کوئی کیس نہیں سنیں گے, لیکن صرف یہ ایک کیس جو ہے وہ سنا جائے گا. تو جب اس کی کاز لسٹ جاری ہوئی تو یہ پھر سمجھا جا رہا تھا کہ جی ظاہر ہے ارجنسی میں یہ کیس لگایا گیا ہے کہ ناسازی طبیعت کے باوجود چیف جسٹس جو ہے وہ عدالت میں آئیں گے اور یہ کیس سنیں گے. تو پھر اس سے یہ تاثر ایک یہ مل رہا تھا کہ شاید وہ, چونکہ یہ معاملہ طے تھا کہ نہ پیسوں کا معاملہ جو ہے وہ ریزالو ہوا, اور اس کے بعد نہ ہی وہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو معاملات تھے وہ والا معاملہ ریزالو ہوا, اس سے ہٹ کے اسی سے جڑی یہ چیزیں کہ جو ہے نا جو تقاریر ہو رہی تھیں کمیٹیوں میں, فلور آف دا ہاؤس پہ گزشتہ روز جو بلاول صاحب کی تقریر تھی, تو یہ ساری چیزیں اس کانٹیکس میں دیکھتے ہوئے یہ تاثر مل رہا تھا کہ شاید جو ہے وہ آج اس میں کوئی وہ دھڑن تختہ والا معاملہ ہوگا. ظاہر قانون نے اپنا راستہ بنانا ہے اور آگے راستہ بنے گا. آگے راستہ کیا ہے؟ قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے, آپ کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوتا, تو اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اگلا اسٹیپ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کنٹیمپٹ کی کارروائی ہوتی ہے, نوٹس جاری ہوتا ہے, اظہار وجوہ کا نوٹس جاری ہوتا ہے, اور معاملہ آگے چلتا ہے. تو اس جانب یہ سوچا جا رہا تھا. لیکن آج کی سماعت میں حیرت انگیز طور پر ججز کا جو آبزرویشنز تھیں, ججز کی تو نہیں, صرف چیف جسٹس ہی آج بولے ہیں, انہوں نے صرف ریمارکس دیے ہیں, کیونکہ جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر جو تھے وہ بالکل خاموش بیٹھے رہے ہیں. تو چیف جسٹس نے بھی جو ریمارکس دیے تو وہ ایسے تھے کہ اس میں سے کہیں سے بھی وہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کوئی غصہ ہے یا کوئی وہ ہے, کوئی ایجیٹیشن ہے یا کوئی وہ برا منا رہے ہیں, یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ انہوں نے یہ جو آپ نے بات کی کہ جی انہوں نے فاروق اشنائی کو کہا کہ جی آپ بھی اس کا حصہ بن جائیں, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے یہ فرینڈ آف دا کورٹ ہیں, فاروق اشنائک جو ہیں یہ فرینڈ آف دا کورٹ ہیں, اور یہ بہت سے معاملات میں یہ حل کراتے ہیں. جو راجہ پرویز اشرف کا جو معاملہ تھا جب وہ پرائم منسٹر کے طور پر آئے اور یہاں پہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ میں تھے, ان کے وکیل فاروق اشنائک ہی تھے, اور فاروق اشنائک نے پھر ان کو کنٹیمپٹ سے بچا کے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ وہ عدالت کو بھی پتہ ہے کہ فاروق اشنائک جو ہیں وہ بہت یہ افہام و تفہیم کے ساتھ معاملے ہوتے ہیں, اس لیے انہوں نے اس انداز میں یہ کہا کہ جی آپ بھی اس کا حصہ بن جائیں. اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ عدالت بھی یہ چاہتی ہے کہ کول ڈاؤن رہتے ہوئے ہی آپ جو ہے یہ سارے معاملات جو ہے وہ چلائیں. اس میں کسی کو جو ہے وہ ایگریشن دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. عدالت نے بھی اسی طریقے سے کہا. یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے وہ ساری سماعت آپ کی جو آج کی تھی وہ صرف یہ مذاکراتی عمل کے ہی اس پہ مرکوز رہی ہے. کامیابی کا آپ نے ذکر کیا سر, تاثر جو دیا جا رہا تھا وہ بھی زائل ہو گیا. اب آپ کو کیا لگتا ہے وزیر اعظم کو اب جا کے یاد آیا, حالانکہ کل جو خبر چل رہی تھی, یہ گردش کر رہی تھی کہ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لیں گے, آج زورانہ دیا, زورانے میں 176 لوگ آ گئے, وہ تو خوش ہو گئے, انہوں نے کہا جی آج ہی اعتماد کا ووٹ لیں گے. آپ کو لگ رہا ہے سر کہ اس طرح کے اسٹیپس جو لیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے, اس میں کیا واقعی ان کو کوئی انسیکیورٹی فیل ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم کی جو کرسی ہے وہ خطرے میں ہے, اس کو کسی طریقے سے بچانا؟ نہیں دیکھیں, اگر کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ ہونی ہے نا تو پھر وہاں اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرے گا. وہاں پارلیمنٹ کی قرارداد جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرے گی. وہاں پہ اگر کوئی منی بل آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو وہ کوئی کام نہیں آئے گا. وہاں پہ آپ کی تقاریر اور آپ کی یہ جتنی بھی آبزرویشنز یہ نہیں کام آتی. وہاں پر قانون اپنا راستہ نکال, ایون اسپیکر رولنگ بھی دے دے تو وہ آپ کے جو اگر وزیر اعظم کے خلاف کنٹیمپٹ چل رہی ہے تو آپ کیا اسپیکر رولنگ دے دے گا کہ نہیں جناب اس ہاؤس کو اعتماد حاصل ہے, وزیر اعظم کو اس ہاؤس کا اعتماد حاصل ہے, اس لیے ان کے اوپر کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی. لگ رہا ہوگا کیا خیال ہے؟ وہ لگ رہا ہوگا, لیکن یہ صرف ایک ٹیکٹکس ہیں. جس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ وہ دکھانا یہ ہے کہ جی پارلیمنٹ
सोवरेन है, वो बताना ये चाह रहे हैं इस अंदाज में। और इस सोवरेन पार्लियामेंट का जो है जो जिन्हें लीडर ऑफ द हाउस हैं यानी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको पूरा इत्मीनान हासिल है। हालांकि ये आप बात जहन में रखें कि इस पार्लियामेंट ने जो लेजिस्लेशन भी की हैं उसमें भी वो मतलूबा तादाद जो है वो पूरी नहीं रही। जो ये मनी बिल रिजेक्ट करते रहे हैं वो भी जो है ना उस वक्त भी नहीं था। और जो कानून साजी इन्होंने की है, ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो पास किया, इसमें भी वो एक मखसूस एक तादाद हुई जो कि जिसने कि इनको पास करने के लिए वोट दिया था, जिसमें अपोजिशन का कोई वोट नहीं था। और वो यानी इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये विल ऑफ द पीपल है और ये हाउस जो है वो पूरा। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो साइकोलॉजिकली आपको एक मैसेज कन्वे कर देती हैं, अदरवाइज इनका कानूनी तौर पर इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। कानूनी तौर पर इनका कोई इम्पैक्ट नहीं। जिस तरह से कामरान साहब ने बताया, अदील ने जो बताया वो भी आपने देखा, अंदर की खबरें क्या थी आज की रिपोर्टर्स बैठक के अंदर वो आपने देखा। अगली जो रिपोर्टर्स बैठक होगी उसमें किस एक्सक्लूसिव खबर को जो है वो हम आपके सामने लाएंगे, उसके लिए अभी तैयारी करनी है। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।